مرتبہ ایک مولانا صاحب اسٹیج پر تقریر کے لیے بیٹھے اور 2-4 منٹ کی گفتگو کی اور سامعین سے معلوم کیا کہ بات سمجھ میں آئی. جو مخاطب تھے، جو سامعین تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. مولانا صاحب نے کہا کہ جب 2 منٹ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو گھنٹوں کی بات کیا سمجھ میں آئے گی. وہیں پر دعا کرا یا مجلس ختم کر کے چلے گئے. اب بستی والے بڑے ہوشیار، ارے مولانا تو بڑا ہوشیار نکلا، جان بچا لیا. ایسا کرو اس بار پھر مولانا صاحب کو بلائیں گے. جب مولانا صاحب پوچھیں گے کہ سمجھ میں آئے تو سب بول دیں گے ہاں سمجھ میں آ گئی. مولانا صاحب کو بلایا گیا، تیاری کی گئی. مولانا صاحب تقریر کے لیے ڈائز پر بیٹھے، اسٹیج پر آئے، 5 منٹ کی تقریر کی. پھر پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ہاں سمجھ میں آ گئی. کہ جب سمجھ میں آ گئی تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دعا کرائے اور چلے. اب پھر گاؤں والوں میں کھلبلی مچ گئی، ارے مولانا تو بڑے ہوشیار ہیں، یہ تو ہمارے قبضے میں ہی نہیں آ رہے. ایسا کرو 2 پارٹی بنا، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے. 2 پارٹی بنائی گئی کہ ایک طرف والا بولے گا سمجھ میں آ گئی، دوسری طرف والا بولے گا سمجھ میں نہیں آئی. پھر دیکھتے مولانا کیا کرتا. پھر ایک شان و شوکت کے ساتھ تیاری کی گئی. مولانا کو دعوت دی گئی. مولانا تشریف لائے، ڈائز پر آئے، اسٹیج پر آئے، تقریر شروع کر دی. تقریر کے درمیان مولانا صاحب نے پھر معلوم کیا کہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو دائیں طرف والے بولے کہ جی سمجھ میں آ گئی، بائیں طرف والے بولے کہ سمجھ میں نہیں آئی. مولانا صاحب نے کہا کہ جو سمجھ گئے ہیں ان کو سمجھا دینا، جو نہیں سمجھے دعا کرایا چلے گئے. تو مولانا صاحب کے چکر میں مت پڑیو بھائی، یہ منطق اور فلسفہ والے ہوتے ہیں. اس لیے عرض یہ ہے کہ امتحان کے طور پر مولانا سے کبھی پنگا مت لینا.